حضرت امام حسین نے کہا گردن کٹ جائے گی، میں اپنے نانا کا پیارا مدینہ چھوڑ دوں گا، مگر ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی سمرتن نہ کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمرتن نہ کروں گا۔ اب اگر ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کریں اور مسلمان کہنے کا لائق ہیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہیں اے مسلمانوں اور پھر شراب پی لیں، ان چیزوں سے بچو۔ اپنے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کربلا میں حضرت امام حسین کو بلایا گیا، کوفہ سے خطوط آئے، راستے میں نینوا کے میدان میں روکا گیا۔ وہ حسین جن کی شہادت زمانے بچپن کی زمانے میں مشہور ہو چکا تھا، جس دن حضرت امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی دن میرے آقا جان گئے تھے کہ میرے نواسا حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، میرے آقا وہ ہے اگر ایک پیالے دودھ لے اور اگر کہے اگر میرے نبی حکم دے اے میرے پیارے صحابی تو تمام اصحاب صفہ کو پلا دے، تو 70 صحابہ ایک پیالی دودھ پی لے۔ اگر میرے آقا اس روئے زمین پر کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ فرما دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے۔ اگر میرے نبی سورج کو حکم دے تو سورج پلٹ آئے۔ وہ مصطفیٰ اگر دعا کر دیتے اے پاک پروردگارہ کربلا کے واقعہ کو تو دور فرما دے، میرے حسین کو بچا لے، رب بچا لیتا۔ مگر میرے آقا جانتے ہیں، میرے پیارے آقا جانتے تھے، جو اسلام حضرت آدم جنت سے لے کر آیا وہ اسلام منتقل ہوتا ہوا ایک انبیاء کے بعد، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اس کے پرچار کرتے رہے۔ میرے زمانے میں اسلام مکمل ہو گیا، مگر کچھ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت اسلام کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، اسلام کو پناہ کی ضرورت پڑے گی۔ میرے آقا جانتے تھے کربلا میں میرا نواسا کٹ تو جائے گا مگر اسلام کو پناہ مل جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے دعا کی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت بھی جانتی تھی اگر سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں مصلی بچھا دے، خالی برتن اگر چولہے میں چڑھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اے میرے مولا فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ میں، تو رب سید الملائکہ حضرت جبریل کو حکم دے اے جبریل جنت سے کھانا لے کر جا اور حضرت سیدہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ دعا کر دیتی، مگر حضرت فاطمہ کربلا کے واقعہ ٹالنے کی دعا نہیں کرتی ہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے مولا میرے لال کو کربلا میں صبر عطا کر۔ حضرت امام حسن بھی جانتے ہیں، حضرت علی بھی جانتے ہیں، اور کیسے جانتے ہیں سنو، جب میرے آقا حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، میرے آقا حسین حضرت فاطمہ کے بطن پاک سے اس دنیا میں جیسے ہی آئے، اے مسلمانوں میرے آقا حجرہ فاطمہ میں داخل ہیں، اپنے گود میں حضرت امام حسین کو اٹھائے، حضرت امام حسین کو سونگتے ہیں، حضرت امام حسین کو چومتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آسمان میں فرشتے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کی زیارت کی اجازت مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا امام حسین حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لا چکے ہیں، ہمیں ان کی زیارت کرنے کی اجازت دی جائے، سلام کا ریچہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی امام حسین کا صدقہ بانٹ رہے ہیں، اے میرے مولا ہمیں حضرت امام حسین کا صدقہ لینے کی اجازت دی جائے۔ اے مسلمانوں سنو، فرشتے کبھی چرچا کر رہے ہیں، سجدۃ الملائکہ حضرت سیدنا جبریل نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اے میرے مولا فرشتے نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی التجا کر رہے ہیں، حضرت امام حسین کی زیارت کرنے کی تمنا ہے، ان کا صدقہ نبی سے لینا چاہتے ہیں۔ رب نے اجازت دی، فرشتوں کی جماعت اتر رہی ہے، عرش عجب پر ایک ایسا فرشتہ ہے جو لولا ہے، جو لنگڑا ہے، جو بہرا ہے، جو گونگ ہے مسلمانوں، جو بہرا ہے، جن کے ہاتھ پیر نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ زمین پر ایک ایسے انسان کو چلتا ہوا دیکھا تھا جن کے پیر نہیں تھے، جن کے ہاتھ نہیں تھے، وہ فرشتہ دیکھ کر کہتا ہے اس سے اچھا تو مر جانا تھا، اتنی
اتنی مصیبت کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ رب کو یہ جملہ پسند نہ آیا، اسے اسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج سجدۃ الملائکہ حضرت جبریل کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے جبریل خدا کی بارگاہ میں اجازت طلب کر لو تاکہ میں بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور حضرت امام حسین کا صدقہ پا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ہم مسلمانوں المختصر اگر پوری واقعہ تفصیل سے سنانے لگوں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، وہ بھی فرشتہ آیا ہے، نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرت جبریل نے پوری واقعہ بتا دی۔ اب میرے نبی نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اے میرے مولا معافی طلب کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ رب نے اجازت دے دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کس طرح انہیں شفا دی جائے؟ میرے رب نے فرمایا تو جیسا چاہے ویسا کا، تو اگر دل میں سوچ لے گا میں شفا دے دوں گا، زبان سے کہہ دے گا میں شفا دے دوں گا۔ مگر ابھی حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، انہی کی ہاتھ سے شفا مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ میرے نبی نے حضرت امام حسین کو گود میں لیا ہے، جس طرف حضرت امام حسین کا ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس فرشتے کو خدا شفا دے دیتا ہے۔ اب باہر دروازے پر حضرت علی بیٹھے، حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ نواسے کو صرف آپ زیارت کریں گے، میں بھی دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، تھوڑا حجرے سے باہر تشریف لائیے تاکہ میں بھی حسین کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں میرے آقا باہر آئے، نبی فرماتے ہیں علی جانتے ہو اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتر رہی ہے۔ حضرت امام حسین کو دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتر رہی تھی۔ یا رسول اللہ اسی لیے دیر ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی تجھے کیسے پتا چلا؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت جبریل فرمانے لگتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی علم کے باب ہے، علم کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ شہر میں گھر کے اندر آپ کی اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک دروازہ پار نہ کرے۔ یا رسول اللہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، پہلے علی کو سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں بعد میں جاتے، پہلے حضرت علی کو سلام کرتا۔ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے فرشتے میرا حسین کو دیکھنے کے لیے آیا؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ 1,24,000 فرشتے ابھی تک تشریف لائے۔ حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے ایک دن کا زمانہ نہیں ہوا ہے، فرشتے صدقہ حسین کا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم حسین کا صدقہ کھاتے ہیں، حسین کے صدقے ہی دیا کرتے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ اے مسلمانوں جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بات چل رہی تھی، حضرت جبریل کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔
میرے نبی دیکھ کر حیران ہو گئے. حضرت جبریل رونے لگے, آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. میرے پیارے آقا نے سوال کر دیا ہے, اے جبریل بتا, رونے کا سبب بتا, تیرے آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں, تیرے آنکھ سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ سید الملائکہ حضرت جبریل فرمانے لگے, یا رسول اللہ, یہ نواسا جس سے آپ اس قدر محبت کرتے ہیں, علی اس قدر محبت کرتا ہے, فاطمہ اس قدر محبت کرتی ہے, فرشتوں کی جماعت جسے دیکھنے کے لیے, جس کی بارگاہ میں سلام کریجہ پیش کرنے کے لیے جماعت پر جماعت زمین پر تشریف لا رہے ہیں, یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں نینوا کے میدان, کربلا کے میدان میں آپ کی اس نواسے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اللہ, جس دن حضرت امام حسین اس دنیا میں آئے اسی دن جبریل نے بتا دیا, یا رسول اللہ آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. میرے نبی جانتے تھے, علی جانتا تھا, فاطمہ جانتی تھی, حسن جانتے تھے, مگر کسی نے یہ بلا ٹلنے کی دعا نہ کی, بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. حضرت امام حسن دعا کر رہے ہیں, علی دعا کر رہے ہیں, سیدہ فاطمہ دعا کر رہی ہے, میرے نبی دعا کر رہے ہیں, اے میرے مولا کربلا کی سرزمین پر میرا بیٹا حسین کو صبر عطا فرمانا, حسین کو کامیاب. بیٹا مگر تو نے 1 منٹ بڑھا دیا, ہاں, اور جیسے ہی آپ لوگوں کو لگے کہ ختم کرنے والا اگر اٹھک بیٹھک کر دیجیے گا تو ٹائم اپنے آپ بڑھ جائے گا, ہاں, اپنے آپ بڑھ جائے گا. محبت سے کہا تو سبحان اللہ. ویسے محبت ہے. اب سنو, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی تھی, میرے نبی جانتے تھے, امام حسن جانتا تھا, حضرت علی کو معلوم تھا, مگر کسی نے کربلا کے بارے میں یہ نہ دعا کی کہ کربلا کا واقعہ ٹل جائے. سب نے صبر کی دعائیں کی ہے. حسین کو علی پڑھا رہے ہیں, حسن پڑھا رہے ہیں, سیدہ خاتون جنت پڑھا رہی ہے, نبی پڑھا رہے ہیں. حضرت امام حسین کربلا آن پان کے ساتھ گئے, خاندان کے ساتھ گئے, تاکہ جا کر اسلام کی آبیاری کی جائے, مسلح امامت سنبھالا جائے, میں خلیفہ بن جاؤں, میں مومنوں کے پیشوا بن جاؤں. حضرت امام حسین کو معلوم تھا میں شہید کی موت مروں گا, مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم اس حسین کو مانتے جو حسین زندہ ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور ادھر بولو نا, بولو نا, تو ریچارج کرتے جائیے. اچھا, آپ ابھی سنیں ایک آیت, اس کو میں بھی سنا دیتا ہوں اپنے طریقے سے. سب سناتے الحمدللہ. ہماری جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء دین ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, مگر جب موقع ملا ہے, زندگی کا پہلا اتفاق ہے, آپ یہاں آ کے آپ کے اگل بغل میں آیا ہو, ایسی بات نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, وہ جو خدا کے راہ میں شہید کر دیے گئے, جو خدا کے راہ میں مارے گئے, جو خدا کے راہ میں شہید کر دیے گئے, تم انہیں مردہ مت کرو, بلکہ وہ زندہ ہے. اے مسلمانوں, زمانہ کچھ کہے مگر قرآن کی ایک زبر زیر پیش پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور قرآن کی ایک نقطہ کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے. اور قرآن نے کہا بلکہ وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. اور جب قرآن نے کہہ دیا زندہ ہے تو ہمارا ایمان کہتا ہے زندہ ہے. سبحان اللہ, دونا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. سبحان اللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے, انسان اگر زندہ رہے تو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے,
اگر انسان کھائے نہیں پیے نہیں تو زندہ کیسے رہے گا؟ حقیقت ہے تو اب قرآن سے سوال کرے، اے قرآن تو بتا کہ تو نے کہہ دیا جو خدا کی راہ میں شہید کر دیے گئے، جو خدا کی راہ میں مارے گئے، تم انہیں مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اے قرآن بتاؤ اگر وہ زندہ ہے تو کھاتے کیا ہے پیتے کیا ہے؟ قرآن ہی سے پوچھو کیا وہ کھاتے ہیں وہ کیا پیتے ہیں؟ اور اگر قرآن کہے کہ انہیں کھانا بھی ملتا ہے تو ماننا پڑے گا نا؟ مانو گے نا؟ ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ، ہمارے سنت والجماعت والے، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ اچھا بھائی آپ نے ریچارج کر دیا، یہ مذاق ہے، آپ سیریسلی نہیں لیجئے گا، میں نے ایک مرتبہ مسکرا کے کر دیا، مسکرانا صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، مسکرا کے کہہ دو یا حسین، مسکرا کے مجمع میں سبحان اللہ سبحان اللہ بول دو نائے انور، بول دو نائے انور، مسکرا کے چلے گئے، مسکرا کے مجمع شہید اعظم کا، ارے وہ شہید اعظم کا دبدبا نرالا ہے، دبدبا نرالا ہے، وہ شہید اعظم کا دبدبا نرالا ہے، دبدبا نرالا ہے۔ ایک شعر پڑھو، آپ شاید نہیں جانتے ہو، لوگ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے دشمن نے مجھے پارا جیسے مہلک زہر کھلا دیا تھا، تمام ڈاکٹروں نے نا علاج کر دیا تھا، مگر خدا کا شکر ہے ماں کی دعا کام آئی اور میں اس وقت آپ کو تکلیف سنا رہا ہوں، اور جس دن سے مجھے زہر کھلایا گیا اس دن سے میں زیادہ تکلیف کرتا ہوں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ دیوبند کے تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، کیونکہ دشمن نے اس نیت سے کھلایا تھا کہ عاشق مصطفیٰ کا چراغ بجھ ہو جائے گا۔ شعر پڑھ دیتا ہوں، کربلا سے لایا ہوں خون میں جلایا ہوں، خون میں جلایا ہوں، کہہ دو نا یا حسین، کربلا سے لایا ہوں خون میں جلایا ہوں، خون میں جلایا ہوں، کربلا سے لایا ہوں، اس لیے میرے گھر کا، اس لیے میرے گھر کا ایک دیا نرالا ہے، ایک دیا نرالا ہے، اس لیے میرے گھر کا ایک دیا نرالا ہے، ایک دیا نرالا ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے کہہ رہا تھا، اے لوگوں حضرت سیدہ فاطمہ جانتی تھی کربلا میں میرے لال کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، اور میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں حضرت سیدہ فاطمہ کیسے جانتی تھی۔ اے لوگوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु का लूटा हुआ काफिला हजरत सज्जदा ज़ैनब है, हजरत सज्जदा, हजरत शहरबानो है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत इमाम हुसैन का सर नीचे पे लेकर जब यजीद कूफा से मुल्क शाम रवाना हुआ था यजीद के दरबार में हाजिरी के लिए, ऐ मुसलमानों आपने सुना होगा हजरत सज्जदा फातिमा की एक कनीज हजरत फुज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। ऐ मुसलमानों ज़ईफ हो गई, अपने घर में थे, जिस दरवाजे से हजरत इमाम हुसैन का काफिला गुजरने वाला था, ये लूटा हुआ काफिला गुजरने वाला था। ऐ लोगों आज वो काफिला गुजर रहा है, जैसे ही काफिले पे नजर हजरत सज्जदा फुज्जा की पड़ी है, अपने बेटे अपने एक गुलाम को करीब बुलाया, कुछ खाना दिया है, कुछ पानी दिया है, कुछ कपड़े कम्बल देकर उस काफिले वालों के पास रवाना कर दिया है। ऐ मुसलमानों वो नौजवान गया पानी लेकर हजरत सज्जदा ज़ैनब की बारगाह में सलाम करता है, हजरत सज्जदा ज़ैनब ने सलाम का जवाब दिया। अब वो गुलाम पानी पेश करता है, कुछ कपड़े पेश करते हैं, कम्बल पेश करते हैं, खाने पीने का अशिया पेश करते हैं। हजरत सज्जदा ज़ैनब कहने लगी तू कौन है बता, और तूने इस मुसीबत के वक्त मेरे पास पानी हाजिर किया है, खाना हाजिर किया है। हम सज्जदा खातून जन्नत की बेटी है, हम किसी के एहसान नहीं अपने ऊपर रहने देते, हम बड़ी जल्दी चुका दिया करते हैं, मगर तू बता तू कौन है। वो गुलाम जवाब देता है क्या तू मुझे पहचानता है? कहा हम तो नहीं जानते आप कौन है, हम नहीं पहचानते आप कौन है, मगर मेरी मालिका ने कहा उस दरवाजे से जो काफिला गुजर रहा है, जो लुटा हुआ काफिला है, उनके पास पानी पहुंचा दो, उनके पास ये खाना पहुंचा दो, उनके पास ये कंबल पहुंचा दो। ऐ मुसलमानों हजरत सज्जदा ज़ैनब कहने लगी जा अपने मालिका को बुला कर ले आ, तेरी मालिका कौन है, क्या तेरी मालिका मुझे पहचानती है, तब जाकर मैं ये पानी कबूल करूंगी। ऐ मुसलमानों वो गुलाम आया, हजरत सज्जदा फुज्जा से कहती है वो एक खातून है, एक खातून है, उन्होंने सवाल कर दिया क्या तुम मुझे पहचानते हो, तुम पानी मुझे लाकर क्यों दिए हो, तुम मुझे खाना क्यों लाकर दे रहे हो, मैं उस वक्त तक पानी ना लूंगी जब तक तुम मुझे पहचान ना बताओगे। ऐ मुसलमानों हजरत सज्जदा फुज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सज्जदा ज़ैनब की बारगाह में हाजिर हो गई है, हजरत सज्जदा ज़ैनब को सलाम किए, हजरत सज्जदा ज़ैनब ने सवाल कर दिया क्या तू मुझे पहचानती है, क्यों तूने मुझे पानी भेजा है, क्यों दाना तो तू मुझे मेरे लिए खाने भेजा। हजरत फुज्जा जवाब देती मैं तो नहीं जानता, मगर मेरे मालिका ने जो मेरे मालिका थी उन्होंने मुझे एक मर्तबा वसीयत की थी कि उस रास्ते से जब तुझे किसी काफिले पे नजर पड़े तो तू उन्हें पानी जरूर देना, उन्हें खाना जरूर देना और उनकी मेहमान नवाजी जरूर करना। हजरत सज्जदा ज़ैनब और करीब आ गई, पूछने लगती है बता तेरा मालिका कौन थी और तुझे किसने ये बस नसीहत की थी कि जब उस रास्ते से उस दरवाजे से कोई काफिला गुजरे, कोई मजलूम का काफिला गुजरने लगे, कोई लुटे हुए कारवा गुजरने लगे तो तू उन्हें पानी अता कर देना, तू उन्हें खाना दे देना, वो तेरा मालिका कौन थी। हजरत फुज्जा की जुबान से निकल पड़ती है वो रसूल की बेटी हजरत सज्जदा फातिमा थी, जिनकी मैं कनीज हूँ, जिनकी मैं कनीज थी, जिनके घर में बर्तन धोया करती थी, जिनकी मैं खिदमत किया करती थी। इतना सुनना था हजरत सज्जदा ज़ैनब जारो कतार रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। तू सज्जदा फुज्जा है, तू मेरी माँ का गुलाम थी। ए सज्जदा फुज्जा बता, ए फुज्जा बता उस वक्त हजरत फातिमा के घर और कौन कौन थी। हजरत फुज्जा कहने लगी एक बड़ा प्यारा, एक बड़ा हसीन, एक बड़ा खूबसूरत बेटा था जिनका नाम हजरत इमाम हसन था और दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन था। हजरत फातिमा के घर एक बड़ी प्यारी बेटी थी जिसे मैं अपने गोद में खिलाया करती थी, अपने गोद में लेकर उन्हें खिलाती थी, अपने गोद में खिलाया करती थी। उनका नाम हजरत सज्जदा ज़ैनब था। इतना सुनना था हजरत ज़ैनब और ज्यादा रोने लगी और पूछने लगी ऐसे फुज्जा बता क्या तू हजरत ज़ैनब को पहचान लोगी, हजरत इमाम हुसैन को पहचान लोगी। हजरत फुज्जा कहने लगी ए खातून सुनो, मैंने सुना बड़े शहजादे हजरत
امام حسن تو شہید ہو گئے، حضرت امام حسین اس وقت زندہ ہے، حضرت سیدہ زینب اس وقت زندہ ہے۔ میں حضرت زینب پوچھتی ہے بتا تیری آخری تیری کوئی خواہش ہے؟ وہ جواب دیتی ہے دل کی آخری تمنا ہے کاش ایک مرتبہ پیارے حسین کو دیکھ لیتی، حضرت سیدہ زینب کی زیارت ہو جاتی، یہ زندگی کا آخری تمنا ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت سیدہ زینب لپٹ کر رونے لگی، اے ماں اے فجاسل جو تیرے سامنے مجبور کھڑی ہے یہی خاتون سیدہ زینب ہے، اور جسے تو نیزے پر جس سر کو دیکھ رہا ہے یہی تیرا پیارا حضرت سیدنا امام حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اے مسلمانوں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی، اسی لیے تو سیدہ فجا کو یہ کہا کر نصیحت کی تھی کہ اسی دروازے سے میری بیٹیوں کو، میرے نوازوں کو، میرے گھر کے پھولوں کو ننگی اونٹ کے پیٹھ پر سوار کر کے اسی راستے سے گزارا جائے گا، میرے بیٹے کے سر کا تماشا بنا کر یزیدی اسی راستے سے لے کر چلیں گے۔ اے فجا اس وقت تو وہاں موجود رہے گی، کم سے کم میری بیٹی کو تو پانی پلا دینا، میری بیٹی کے لیے کچھ کھانا حاضر کر دینا۔ پھر بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واقعہ ٹالنے کی دعا نہیں کرتی ہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے مولا کربلا میں میرے لال حسین کو تو صبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا و سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور یہ میرا وقت ہوا کرتا ہے کسی کی حجر میں آتا ہوں، 1 گھنٹہ میں بول چکا ہوں، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا، ایسا لوگوں کو لگتا ہے 1 گھنٹہ میں بول چکا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے اور کچھ گفتگو کر دوں کیونکہ ابھی بہت دنوں تک اور تقریریں کرنی ہے۔ اب میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا تھا ابھی تک میں نہیں بتا پایا، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ رب نے فرمایا، قرآن نے کہا وہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب مسلمانوں وہ زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں، وہ زندہ ہیں تو پیتے کیا ہے؟ آپ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن بتا اگر جو خدا کی راہ میں مارے جاتے، خدا کی راہ میں شہید کر دیے جاتے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ کھاتے کیا ہے، وہ پیتے کیا ہے؟ اللہ سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اب پروگرام ختم کرنے کا وقت آ گیا تو قرآن پاک میں اپنے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ یہاں کہنا مگر قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ، جو خدا کی راہ میں شہید کر دیے گئے، جو مارے گئے، تم انہیں مردہ گمان نہ کرنا، سوچنا حرام ہے، بے شک حق ہے، مردہ کہنا چھوڑو، سوچنا حرام ہے، گمان کرنا حرام ہے، تصور میں لانا حرام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کا قرآن بول رہا ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ آپ نہیں کہتے ہو، ہماری جماعت کے کوئی مولوی نہیں کہتا ہے، رب کہہ رہا ہے، گمان بھی مت کرو، سوچو بھی نہیں، سوچنا بھی حرام ہے، جو خدا کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ سوچنا بھی حرام ہے، گمان بھی کرنے کے لیے قرآن نے منع کیا ہے، تصور بھی مت کرو، سوچو بھی نہیں، بلیا بلکہ وہ زندہ ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، عند ربهم يرزقون،
वो अपने रब के पास रिज्क पाता है, खुदा उन्हें दाना देता है, खुदा उन्हें पानी देता है। यूं तो रिज्क सबको खुदा देता है, दाना पानी खुदा सबको देता है, मगर कुरान ने इतने अच्छे और इतने सुनहरे लफ्जों में कह दिया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो जो खुदा के राह में शहीद कर दिए गए, तुम उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी मत करो, सोचो भी नहीं, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास। जब कुरान ने कह दिया कि खुदा उन्हें खाना देता है, खुदा उन्हें पानी देता है, खुदा उन्हें दाना दे रहा है, खुदा उन्हें रिस्क दे रहा है, खुदा हम सबको रिस्क देता है, मगर कुरान ने कह दिया जो खुदा के राह में शहीद कर दिए गए, जो खुदा के राह में मार दिए गए, अरे वो जिंदा है, मुर्दा सोचो भी नहीं, खुदा उन्हें रिस्क देता है। हम मुसलमानों सवाल पैदा होता है, कुरान ने सोचने के लिए भी मना किया है, मुर्दा कहने के लिए मना किया है, कुरान ने कह दिया वो जिंदा है, कुरान ने कहा कि वो खाता भी है, कुरान ने कहा वो पीता भी है। अब मुसलमानों जो खाता है, जो पीता है, जो जिंदा है, वो चलता फिरता भी है, वो चलता फिरता भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, और जरूरत पड़े तो वो मदद भी करता है। हम तो नहीं कर रहे, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझिएगा तो गिरही से आना मेरा बेकार हो जाएगा। फिर इससे अच्छा था तो हम अपने दारुल उलूम गरीब नवाजी में पढ़ाते, मदरसे में पढ़ा के बैठते, बच्चों को समझाते। आपके पास आए और अगर आपसे कुछ ना कर सके, आपको एक जुमला ना समझा सके, तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब मैं मदरसा छोड़कर आता हूँ, मदरसे के बच्चों को दूसरे के हवाले करके आता हूँ, तो जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ बात होनी चाहिए। अब कुरान ने इतने साफ लफ्जों में कह दिया वो जिंदा है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, सोचो भी नहीं। और जब खाता पीता है तो चलता भी होगा, क्योंकि जिंदा है। हम मुसलमानों, गांव का नाम क्या है? बलुआ तेरी। अच्छा, अब बलुआ तेरी के मुसलमानों बताओ, अगर यहाँ से कोई इराक जाना चाहे तो जा सकता है या नहीं? जिंदा है तो जा सकता है, पैसा है, हवाई जहाज है, टिकट लेगा जाएगा, वीजा मिलेगा जाएगा। हम मुसलमानों, जब यहाँ के आम इंसान जो चलता फिरता हो, खाता पीता हो, अगर वो इराक जाना चाहे तो जा सकता है, तो इराक वाले आ सकते हैं या नहीं? आ सकते हैं या नहीं? आ सकते हैं। दिल से हुसैन को पुकार के तो देखो, तुम मुसीबत में फंसा है जंग